مدرسے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیونکہ مدارس بہت زیادہ مدارس آپ کے سامنے ہیں، لیکن مدرسے کے کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلی جو بات ہے، یہ مدرسہ اللہ کی نعمت ہے. پیسہ اللہ کی نعمت ہے، صحت یہ بھی، مدرسہ بھی اللہ کی نعمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کی نعمت ہے مدرسہ، اس پر بھی انسان اللہ کا شکر بجا رہا ہے. آپ کے گاؤں میں مدرسہ بنا ہے، بولے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے گاؤں میں مدرسہ، دل سے ہم مدرسے کا شکر بجا لائیں جو مدرسہ اللہ نے ہم لوگوں کو دیا. اچھا یہ ہم کیسے شکر بجا لائیں گے مدرسے کا؟ کیا طریقہ ہوگا مدرسے کا شکر بجا لانے کا؟ 3 طریقہ آ گیا تھا. شکر جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے شکر بجا لانے کا کتنا طریقہ ہے؟ 3 طریقہ ہے. جو بھی نعمت، جیسا کہ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں بتاؤں گا مثال کے طور پر، جیسا کہ مشہور شعر ہے افادتکم النعماء منی ثلاث، 3 نعمتیں اگر آپ کے پاس، نعمت جو بھی ہے اس کی 3 طریقہ ہے شکر بجا لانے کا. یدی ولسانی والضمیر والمحجبہ، دل سے بولیں گے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے نعمت دی. سب سے پہلے کیا کس سے بولیں گے؟ دل سے بولیں گے. اس کے بعد زبان سے بولیں گے الحمدللہ اللہ نے ہمارے مدرسے میں، ہمارے گاؤں میں اللہ نے مدرسہ ہوگا. دوسرا کس سے بولیں گے؟ زبان سے بولیں گے. تیسرا ہم اس کا شکر بجا لیں گے، یعنی کہ عمل کریں گے. جیسا کہ مدرسہ ہے، مدرسے پر خرچ کرنا جو بھی جاتا ہے، میں انشاءاللہ وہ بتاؤں. یعنی کہ 3 طریقہ ہے. جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے آپ کو مان دیا ہے، آپ کیسا شکر بجا لائیں؟ بولیں گے الحمدللہ، دل سے بولیں گے. پھر اس مال کو کہاں خرچ کریں گے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. جیسا کہ پانی اللہ کی نعمت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ پانی کو زمین کے اندر سکھا سکتا ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين، اللہ نے کہا کہ یہ پانی جو ہے نا اللہ زمین کے اندر جو ہے سکھا سکتا ہے. بول میں اگر پانی نہیں آتا تو پانی ملے گا نہیں. اگر پانی نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے. اسی وجہ سے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بھی پانی کو دیکھتے بولتے کہ الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت. جو بھی نعمت ہے اس کا 3 طریقہ ہے شکر بجا لانے کا. جیسا کہ مدرسہ ہے، مدرسہ کا شکر ہم کیسے بجا لائیں گے؟ سب سے پہلے دل سے الحمدللہ بولیں گے اللہ نے ہمارے گاؤں میں جو ہے ایک مدرسہ کھول دیا. اللہ کا شکر. ایک اور جو چیز ہے مدرسے کا تعاون کرنا. یہ مدرسہ چلے گا لیکن آپ کی مدد ہونا چاہیے. آپ جو بھی مدرسہ ہے آپ لوگ کی تعاون چاہیے. خرچ کرو، ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے پر بھی خرچ کرو. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جتنا ہو سکے یہ مدرسے کا شکر ہے. مدرسے کے شکر گزار کیسے بنیں گے؟ اس پر خرچ کرنا. کوئی لائٹ نہیں ہے، لائٹ لے کے دے دو. آپ کوئی خرچہ مہینہ 500 والا جیسا ہو سکے مدرسے کا تعاون کیجیے. جو مدرسہ آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو ہمیشہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کو تعاون کیجیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، 2 لوگوں پر حسد کر سکتے ہیں. حسد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس مال ہے، بولتا ہوں اللہ اس سے مال چھین لے، یہ جائز نہیں شریعت. میں بولتا ہوں کہ اللہ کا اس کو بھی مال دے، مجھے بھی مال دے. آپ کے پاس کار ہے، میں بولتا ہوں کہ اللہ نے اس کو کار دے دے، اللہ اس سے کار چھین لے، یہ جائز نہیں شریعت میں. یہ حسد شریعت میں جائز ہے. اگر آپ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی کار دے دے، مجھے بھی کار دے دے، یہ جائز ہے شریعت. اس طرح مدرسہ جو ہے نا اگر آپ اس پر خرچ کریں گے تو اگر کوئی مسلمان مدرسے پر خرچ کرتا ہے ایسے لوگوں پر حسد کر سکتے ہیں. بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے دے، میں بھی خرچ کروں. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں ہلاک کر دیتا ہے. اللہ کے راہ میں ہلاک کر دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ جا کے 5,000 10,000 اڑا کے ایسے اڑا کے آ جاتے ہیں. وہی حدیث کہتا ہے اس طرح اس مال کو تو دین کے راہ میں اڑا دو. اس طرح اپنی حیثیت کے مطابق. میں نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق. کیونکہ آج کا ماحول اگر آپ دیکھیں گے تمام لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، جاب نہیں ہے، مال میں کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقۃ جهد المقیم، سب سے افضل صدقہ یہ ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر بھی آپ خرچ کریں. آپ 500 روپے کمائیں گے، کم از کم ہر دن 10 روپے مدرسہ کے لیے رکھ دو. آپ مہینے میں کتنے روپے ہو جائیں گے؟ کتنے روپے مہینے؟ 3,000 روپے ہو جائیں گے. ہر دن 10 روپے میں آپ کو بتا 300 روپے ہو جائیں گے. اکثر 300 روپے. یعنی کہ جیسا ہو سکے آپ مدرسے کی تعاون کریں، جو بھی مدرسہ ہے، کیونکہ یہی مدرسہ ہے آپ ہی لوگوں سے چلتا ہے. اگر ہم لوگ دین کی خدمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ کافرہ کرے گا؟ نہیں کرے گا.
تو یہ جو چیز ہے مدرسہ کا شکر بجا لانا، کیسا کریں گے ہم لوگ؟ اس راہ میں ہم کیا کریں گے؟ مال خرچ کریں، جتنا ہو سکے مال خرچ کریں، کیونکہ آپ سمجھے فرمائیں کہ الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، یہ صدقہ پانی ڈالنے سے آگ کیا ہو جاتا ہے؟ بجھ جاتا ہے نا۔ صدقہ دینے سے ہمارے گناہ جو ہے نا مٹ جاتے ہیں، جتنا ہو سکے صدقہ دو، صرف صدقہ دینے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ قبر میں گرمی ہوگی نہیں، قبر میں اے سی ہے نہیں، قبر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ان الصدقۃ لتطفئ عن اهلها من حر القبور، تم صدقہ دو، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے، خاص طور پر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو۔ یہ جو مدرسہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فاطمۃ الزہرا للبنات ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے، تو آپ جتنا ہو سکے مدرسے کے کام کرو، جتنا ہو سکے۔ تو یہ مدرسے کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ، کیونکہ اگر مدرسہ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں دین نہیں رہے گا۔ یہی مدرسے کی بچیاں ہیں، طالبات ہیں، جو آپ کے گھر میں جا کے دین بتاتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو حدیث کون بتاتے؟ یہی بچیاں، یہی لوگ ہیں آپ کے گھر میں جا کے دین بتاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، انسان خاص طور پر جو ہے نا مدرسے کے تعاون کیجیے، تب یہ مدرسہ چلے گا، ہمارے گاؤں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ دین کا علم ہو، کیونکہ قیامت کے قریب دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ پورا علم کہاں چل جائے گا؟ کما تأخذ الحیۃ الی جحرها، جس طرح سانپ اپنے بل میں جاتا ہے نا، اس طرح پورا علم مدینے میں چل جائے گا۔ قیامت کے قریب پورا علم کہاں چل جائے گا؟ مدینے میں چل جائے گا۔ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو اللہ نے ہم کو جو موقع دیا ہے، اس میں جو ہے نا آپ جو ہے نا اس مدرسے کی جو ہے نا حفاظت کریں۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یعنی کہ مدرسے کی شکر بجا لانے کا ایک طریقہ یہ، ہم اس پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے خرچ کرو۔ آج آسان ہے، فون پے سے بھیج دو آپ، انشاءاللہ فون پے سے بھیج دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 میں کہتے ہیں جنت چاہتے نا آپ، ہر انسان کو خواہش ہے جنت، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہاں داخل کرے؟ جنت الفردوس میں داخل آنے۔ اللہ نے کہا کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہے جب مالدار ہے تبھی خرچ کرتا ہے، جب غریب ہے تبھی خرچ کرتا ہے۔ آج کمائی نہیں ہوئی تب بھی آپ 1 روپے اللہ کے راہ میں دو، کمائی ہوئی تب بھی آپ اللہ کے راہ میں دو۔ اگر آپ جنت جانے والے کیسے لوگ ہوں گے؟ پیسہ نہیں ہے تبھی خرچ کریں گے، پیسہ ہے تبھی خرچ کریں گے۔ یعنی کہ پہلی جو چیز ہے، آپ جس فیلڈ میں آپ کیوں نہ ہو، مدرسے کی مدد کرو جتنا ہو سکے۔ یہ مدرسہ نہ میرا ہے نہ آپ کا، یہ کس کا ہے؟ دین کا ہے۔ یہ اس کی خدمت کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ مدرسے کی آپ جو ہے نا دیکھ بھال کریں گے، اس پر خرچ کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، فائنینشلی جو بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری جو بات ہے مدرسے کے متعلق، جیسا کہ خیر امت، ہم لوگ کیا ہیں؟ بہترین امت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، تمام کو ترجمہ یاد ہے، کنتم خیر امت، یہ تم بہترین امت ہو۔ ہم بہترین امت ہی نا، ہم سب بہترین امت ہیں، ہاں، لیکن آپ کب بہترین امت بنیں گے؟ جیسا کہ زید ہے، زید کب بہترین امت بنے گی؟ ہر انسان ایک ہی کامن ہے، سب بہترین امت ہے، لیکن آپ کب بہترین امت بنے گی؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جتنا آپ دین کی خدمت کریں گے، جتنا آپ دین کی دعوت دیں گے، اتنا آپ بہترین امت بنیں گے۔ جتنا آپ کو کتنے حدیثیں یاد ہیں؟ جو حدیث آپ کو یاد ہے آپ لوگوں کو بتاؤ۔ جتنا آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اتنا آپ کا شمار بہترین امت میں ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے تم میں سے کوئی بہترین امت 10% ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی 50% بہترین امت میں شمار ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ سب، ایک ہے کہ آپ جتنی ہوتے ہیں۔ آپ بہترین امت کب بنیں گے؟ جب آپ دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ جیسا کہ 2 بھی طالبات ہیں، جیسا کہ میں نے بھی دیکھا کہ 140 طالبات ہیں ماشاء اللہ اس مدرسے سے۔ کتنے طالبات؟ 140 طالبات، 148 149 اس طرح ماشاء اللہ اتنے طالبات۔ یہ بہترین امت، یہ ہر طالبات بہترین امت سے آتی ہے، ہر طالب۔ اگر آپ کی بیٹی وہاں ہے، آپ کی بہترین امت میں آپ کی بیٹی سب سے پہلے شمار ہے۔ تو بہترین امت بننے کے لیے مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دین کی دعوت۔ آپ کو ایک حدیث بھی معلوم ہے؟ آپ بتاؤ اپنے پڑوسیوں کو، تعویذ لگانے والے میں حدیث معلوم ہے؟ کیا حدیث ہے تعویذ کے بعد؟ من علق، جس نے تعویذ لگائی اس نے کیا ہے؟ شرک کیا معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو بتاؤ، بس جتنا آپ کو معلوم ہے آپ اتنا لوگوں کو بتاؤ، آپ بھی بہترین امت بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ دوسری جو بات ہے، بہترین امت جو ہے نا کون ہوگا؟ جو دین کی دعوت دے گا۔
خاص صبح یہ مدرسے میں جو بچیاں پڑھتے ہیں نا وہ دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بہترین امت ہو گئے. آپ سے زیادہ بہتر کون؟ یہ مدرسے کی بچیاں ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی صبح شام بزنس میں کمائی نہیں ہماری زندگی ہوگی. جبکہ دنیا سے محبت جو نا یہ اچھی بات نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روح نکل رہی تھی آخری لمحے میں. کیا بولے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ؟ واللہ انک تعلم انی لم اکن احب الدنیا. اللہ نے کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا تھا، کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں. یہ جو طالبات ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے اندر دنیا کی محبت ہے لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کی فکر کرتے ہیں. گویا کہ ایک مومن اس دنیا میں رکھے کس کی فکر کرے؟ آخرت کی فکر کرے. یہ دوسری جو چیز ہے بہترین امت بنانے کے لیے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے جیسا کہ یہاں جیسا کہ معلوم ہوا کہ 1000 گھر ہیں یہاں پر لگ بھگ. کتنے گھر ہیں یہاں پر؟ 1000 ہے نا گھر؟ ہاں 1000 ہے ماشاء اللہ. 1000 گھر یہاں پر ہے. کم از کم ہر گھر میں ایک عالم بیٹا یا بیٹی ہونا چاہیے ہر گھر میں. یہاں کتنے بچیاں ہیں؟ 140. 140 پر 8 اتنا ہی بس. ہر گھر میں ایک بچی یا بچہ کم از کم عالم ہو جائے. یہ خواہش میری اور آپ کی ہونی چاہیے. یہ سوچ ہماری نہیں ہے، انبیاء کی سوچ. سورہ مریم پڑھو. زکریا علیہ السلام تہجد میں کھڑے ہوتے اللہ کے تہجد میں کھڑے ہوتے اللہ کے. ہم کیا کرتے ہیں تہجد میں؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ مجھے مال دے دے، یہی دعا مانگتے ہیں. زکریا علیہ السلام تہجد میں کھڑے ہو کہتے ہیں کہ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم تكن بدعائك ربي شقيا. اللہ میرا بال پک چکی ہے. اللہ سے بولتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے تہجد. ساتھ میں ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ میں جو دعا کروں گا اس دعا کو قبول کر. کیا دعا ہے زکریا علیہ السلام کی؟ انی خفت الموالی من ورائی. اے اللہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، میرے خاندان میں کوئی عالم ہے. آپ کبھی فکر کریں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے خاندان میں کوئی عالم ہے؟ نہیں سوچتے ہم لوگ. میرے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہو، ہم یہ لوگ سوچتے نا ہم لوگ. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرے خاندان میں ایک عالم ہو جو بچوں کو دین کی دعوت دے؟ زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر ہے. اللہ سے کہتی انی خفت الموالی من ورائی. اللہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، مجھے ڈر ہے میرے مرنے کے بعد کون دین پہلائے. دیکھیے اگر آپ کے گھر میں اگر عالم ہے، آپ کے وفات کے بعد وہ جو بچہ آپ کا بیٹا بیٹی ہوگی وہ لوگ کو دین کی دعوت دیں. ہر انسان یہ فکر کرے، جتنی مائیں یہاں ہیں وہ یہ فکر کرے کہ میری بیٹی کوئی نہ یہاں مدرسے میں پڑھے، میرا بیٹا عالم بنے. یہ ہر انسان کی فکر ہونی چاہیے. ہم دنیا کی فکر کرتے بچوں کے لیے، بچہ اچھا جاب کرے سب کچھ کرے، یہ تو فکر ہر مسلمان کرتا ہے. لیکن یہ فکر انبیاء سوچتے تھے. اس طرح زکریا علیہ السلام اللہ نے کیا کر دیا؟ 100 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام دعا کرے، اللہ نے قبول کر لیا. قبول کر کے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے دیا ہو. یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا، یعنی کہ انشاءاللہ دعا کریں گے نا، انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ ہمارے خاندان میں ایک عالم بنا دے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو. ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے عالم ہمیشہ آپ کو نہیں ملتی. مسجد کو آپ آئیں گے، امام صاحب رہیں گے، جمعہ خطبے میں جیسا لیے اس وقت چل جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے عالم آپ کے ساتھ نہیں. اگر آپ کی بیٹی عالمہ ہو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں نماز کے بارے میں. اگر آپ کا بیٹا عالم ہو آپ اسے نہیں پوچھ سکتے، بڑے بغیر جھجک کے پوچھ سکتے. یہ کتنی اچھی بات ہے. آپ کے گھر میں اگر ایک عالم ہو جائے، آپ کو نہیں ہوا، اسی وجہ سے امام حرم شیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، بولتے کہ اگر وہ جو چیز آپ کو نہیں ہو سکتا وہ آپ کے خاندان میں کر دو، آپ کے بیٹوں کو عالم بنا دو. آپ عالم نہیں بنے نا، اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ. آپ عالم نہیں بنے، آپ کی بیٹیوں کو عالمہ بناؤ. جو آپ کو نہیں ہو سکتا وہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کرو. تو انشاءاللہ زکریا علیہ السلام جو دعا ہے ہمیں بھی یہ دعا کریں گے. کیا دعا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنا دے. کیا دعا کریں؟ عالم بنا دے. یہ دعا کریں انشاءاللہ. گھر میں اگر دین کا علم ہو تو گھر میں سکون رہے گا. گھر میں سکون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جس گھر میں دین کا علم نہیں ہے وہ گھر والے مردے ہی یاد رکھیں. اگر آپ کے گھر میں دین کا علم نہیں ہے آپ کے گھر والے مردے ہی میت ہیں. آپ کے گھر والے حدیث کے حدیث ہے. آج کتنے ایسے گھر ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے. گھروں میں جاؤ گانا ہے بس، فلم سیریل ڈرامہ بس اتنا ہی. اگر آپ کے گھر میں کوئی عالم ہوگا تو وہ بولے گا نا یہ جائز نہیں، کم از کم بولنے والا تو ہو آج. لیکن آج جو بھی نہیں.
تو اسی وجہ سے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ آپ آگے چل کر جو نا اس قوم کو فائدہ پہنچائے یا آپ کے گھر کو کم از کم دین کا علم دے، آپ کے ماں باپ کو دین کا علم دے۔ کبھی بچہ عالم بنتا ہے نا تو ماں بھی پوچھتی ہے بیٹا کیا مسئلہ ہے، ماں بھی پوچھتی، ماں عالم کے پاس آپ پوچھ سکتی ہے نہیں، بیٹا سے پوچھتی ہے ماں۔ اگر بیٹی عالم بنے گی ماں باپ پوچھیں گے بیٹا بتاؤ کیا ہے مسئلہ، نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل معلوم نہیں ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ دعا کرے ہم اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ایک عالم کو بنا دے، نماز کے سجدے میں دعا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقُلْنَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ یہ جو سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں اب دعا کرو آپ انشاءاللہ۔ کون سے سجدے؟ نماز یا نماز کے علاوہ؟ بعض لوگ بیٹے بیٹے کیا کرتے ہیں سجدے کو چل جاتے ہیں، یہ سجدہ ہے نہیں، نماز کا سجدہ یاد رکھیں، نفل نماز کا سجدہ، چاہے فرض نماز ہو نفل نماز جو بھی نماز ہو، آپ سجدے میں دعا کو جاتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں ہوئی یاد رکھیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ یہ مدرسہ اللہ کی نعمت، ہم سے شروع کیسے بجا لائیں گے؟ آپ لوگ اس پر خرچ کریں، آپ لوگ جتنا ہو سکے اپنے حساب سے جناب اس مدرسے کو جناب خرچ کریں، چاول دال جو بھی ہو سکے آپ دے کر۔ دوسری جو بات ہے کہ آپ جب تک لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے آپ کا شمار بہترین امت میں آپ کا ہوگا، بہترین امت ہوں گے آپ، لیکن آپ دین کی دعوت دیں۔ آپ یہ مت سوچو میرے پاس دین کہیں نہیں ہے، 1-2 حدیث بھی آپ کو معلوم ہے، بس لوگوں کو بتاؤ جتنا معلوم ہے اتنا بس، صحیح معلوم اگر آپ کو ہے یہ ایک آیت وہی آپ کو بتاؤ۔ تیسری بات کیا ہے؟ ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ایک عالم ہو، ایک عالم ہو، کم از کم ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، 1000 گھر میں کم از کم 500 گھر میں بھی 500 عالم ہونا چاہیے۔ چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر آج کے ماحول یہ فتنوں کا ماحول ہے، آپ دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ فتنہ آج کتنے لوگ پچھلے مدرسے 140 پر 8 طالبات یہاں پڑھتے ہیں، تو کتنا مطلب اس کے علاوہ کتنے لوگ یہاں، کتنے لوگ آج کے ماحول میں دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے، یاد رکھیں کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ اہل علم نے فرمایا کہ ينبغي للرجل ان يكره على طلب العلم، مسلمان پر واجب ہے اپنے بچوں کو دین کا علم کے لیے مشغول کرے، بولے کہ بیٹا جاؤ دین کا علم حاصل کرو، مشغول واجب ہے آج کے ماحول، کیونکہ فتنہ بہت زیادہ ہے، فتنہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، صبح میں ایک مسلمان ہوگا شام میں کافر بن جائے گا، شام میں کافر بن جائے گا۔ کیوں؟ آج کس کا زمانہ ہے؟ فون کا زمانہ ہے، کسی عالم کا بیان سن لے اس کا عقیدہ گڑبڑ آپ بھی چلے گئے بس جہنم میں، نعوذ باللہ۔ کتنے گمراہ عالم آئے لوگ ان کو سنتے ہیں، اگر ہمارے عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے تو انسان کہاں جائے؟ جہنم میں داخل ہو۔ تو خاص طور پر جو ہے نا یہ جو چیز آج کے ماحول میں آج ایک سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لوگ آپ دیکھیں گے اردو میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے بھائی؟ عرش پر مستوی، اس کا علم ہر جگہ، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارا عقیدہ، یہ آپ کے بچے آپ کو سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اوپر اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دائیں دوسری جماعت سے پوچھ لیجیے وہ کیا بولے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنا غلیظ عقیدہ ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کتاب التوحید میں اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے وَيُلْقِي فِي الْمَزْبَلَةِ، اس کی باڑی کو کچرے میں پھینک دیا، کتنا غلط عقیدہ ہے۔ یہ علم، یہ توحید کا علم اگر آپ چاہتے ہیں تو جو نا بچوں کو مدرسے کو بھیجو، بچوں کو جو نا مدرسے کو خاص طور پر ایک مسلمان کو بھیجنا چاہیے، خاص طور پر دین کا علم آج کے ماحول، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں تھوڑا آسان تھا دین کا علم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہیں پورے صحابہ پورا مدینہ دین کا علم تھا۔ آج بھی جاؤ مدینے میں ماشاءاللہ وہاں دین کا علم چلتا ہے۔ اب مدینہ سے باہر آ جاؤ انڈیا میں بہت کم ہو گیا، مدارس میں بہت کم جو صحیح منہج پر جو مدرسہ ہے۔ اگر آپ آج کے ماحول میں دین کا علم حاصل کریں گے کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ورائکم زمان الصبر، یہ مشکلات کا زمانہ، فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر آپ علم حاصل کریں گے المتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم، 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ کتنے صحابہ آج کے ماحول میں علم حاصل کریں گے نا؟ آج کے ماحول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا، علم حاصل کرنا ہجرت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، ہجرت کے برابر۔ اسی وجہ سے آج کے ماحول میں
جیسا بھی ہو سکے ہر دن ایک آیت قرآن کا ترجمہ. کتنی آیتیں صحابہ کتنی آیتیں پڑھتے تھے؟ کتنی آیتیں پڑھتے تھے صحابہ قرآن سے؟ 10 آیتیں پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. کم از کم 10 آیت یا 2 آیتیں ہر دن آپ پڑھی آتے. قرآن ترجمہ سے پڑھیے. قرآن ترجمہ سے پڑھیں گے تبھی آپ کی زندگی اچھی رہے گی. آج کئی لوگ بیماری کی وجہ سے ٹینشن، دوا پر دوا کھاتی دوا، میڈیکل میں جاتی، شفا کہاں ہے بھائی؟ قرآن میں. قرآن میں شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ قرآن شفا ہے. آپ کی دل کی بیماری کا بھی علاج ہے قرآن. ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، میڈیکل ڈاکٹروں میں پھریں گے تو پیسہ ہی خرچہ ہوگا. اللہ نے ہمارے واسطے قرآن دیا ہے، اس قرآن کو پڑھو جتنا ہو سکے. آج کے ماحول میں خاص طور پر جو ہے قرآن کی تلاوت، علم حاصل کرنا کتنے صحابہ کے برابر ثواب ہے؟ 50. اور خاص طور پر جو ہے نا حدیث میں اگر آپ ہر دن ایک حدیث، ریاض الصالحین کتاب کا نام کیا ہے؟ ریاض الصالحین. اپنے گھر میں رکھیے کتاب، اپنے گھر میں رکھیے، ہر دن آپ پڑھیے. اگر آپ ایسے مدرسے میں اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، یہی بچے آپ کے گھر میں آ کے ریاض الصالحین پڑھائیں گے. تو وہ ایک واقعہ ہے، ایک عورت سے میرا جو دوست وہی خود کہتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے صبح میں کہتی ہے ساس سسرے کو بٹھاتی ہے، ساس سسرے کو بٹھاتی ہے، بٹھا کر ان کو ریاض الصالحین پڑھاتی ہے. ہر دن ایک حدیث پڑھاتی ہے. گھر میں برکت نہیں آئی، کتنی نعمت ہوگی گھر میں. آج لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں آتا. جمعہ کو لوگ وقت میں نہیں آتے تو کہاں مدرسے کہاں جاتے؟ جمعہ کو لوگ وقت میں نہیں آتے. کم از کم آپ جہاں بھی ہو دین کا علم حاصل پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون سی کتاب ہے ترجمہ میں؟ ایک کتاب کون سی ترجمہ میں اچھی کتاب ہے تفسیر میں کون سی ہے؟ احسن البیان تیلگو میں بھی ہوگا آپ کے پاس، اور حدیث میں ریاض الصالحین، اور عقیدے میں کئی کتابیں جو صحیح منہج پر ہے، جو یہی مدرسے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے. کتاب التوحید، کئی کتابیں آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں گے وہ آپ کو عقیدہ سکھائیں گے. تو خاص طور پر آج کے ماحول میں دین کا علم حاصل کرنا ایک چیلنج ہے. لوگوں کا ٹائم نہیں. تو یہ چوتھی جو بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا. 5ویں جو بات ہے خاص طور پر اگر کوئی مسلمان دین کا علم حاصل کرتا ہے کیا فائدہ ملتا ہے اس کو؟ جیسا کہ میرا ٹاپک ہے دین کا علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں، مدرسے کے کیا فائدے ہیں، اس مدرسے کے کیا فائدے. آپ اپنی بچی کو مدرسہ میں بھیجتے ہیں، کیا فائدہ ملا آپ کے بچے کو؟ ہم کیا بولتے ہیں میرے جیب سے پیسہ خرچہ ہوگا بس، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر آپ کی بیٹی کو فائدہ ہوگا. کیا فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ. فرشتے گھیر لیتے ہیں ایسے لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ اپنی بچیوں کو آپ بیچتے ہیں تو گویا کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. کیوں؟ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. مدرسے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے وہاں فرشتے گھیر لیتے ہیں اطراف مدرسے. اس وجہ سے مدرسے کے کئی فائدے ہوتے ہیں. اگر جو بچی جا کے مدرسے میں پڑھتی ہے ایسے بندوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر آپ قرآن سنیں گے پڑھیں گے آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی. اللہ کی رحمت وہاں جا کے قرآن پڑھی جاتی ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ نصاب میں تبارک کا مکمل ہے. یہی نصاب ہے. فاطمہ الزہرا نہیں بنا مکمل تبارک اس پر 9 پارہ کی مکمل تفسیر ہے. وہاں جہاں قرآن پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مدرسے کی برکات ہے. آپ اپنی بچی کو بھیجیں گے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس کی زندگی اچھی رہے گی. کیونکہ عورت کی زندگی اصل شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. اگر شروع ہی سے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کب ہوگا؟ جب مدرسے میں پڑھیں گے، جب دین کا علم حاصل کریں گے. تو اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے اللہ کی رحمت جو ہے نا ایسے مدرسوں میں ایسے بچوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. بلکہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے یاد رکھیں مدرسے کا، جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کس کا راستہ؟ جنت کا راستہ. مشہور حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جنت کا راستہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے. اگر آپ احادیث پر غور کریں گے، تھوڑا غور کرو احادیث میں. یلتمس علم سے بولتی ہے اندھا جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہاں ہے کدھر.
ہاتھ رکھ، کیونکہ اندھا نہیں دکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہاں ہے کدھر ہے، ایسا ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے. اگر آپ اتنا بھی کوشش، ایک تمیز کا معنی ہی، اگر آپ اتنا بھی کوشش کریں گے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی مدرسے میں تو بچیاں پڑھتی، آپ لوگ جیسا کہ میں نے کہا کہ احسن البیان، ریاض الصالحین، کتاب التوحید، العقیدۃ الواسطیہ، اصول ثلاثہ، قواعد اربع، جو بھی ہو سکے کتاب آپ پڑھیے انشاءاللہ اپنی زندگی. تو ایک اور جو چیز ہے، خاص طور پر جو مدرسے میں جو پڑھتے ہیں جو بچیاں، ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ بچیاں، کیونکہ آج کا ماحول اگر آپ دیکھیں گے عورتیں مرتد ہو گئی ہیں. نعوذ باللہ، کئی ایسے عورتیں ہیں، کئی ایسے نعوذ باللہ کسی ہندو سے شادی کر کے چل جاتی. ہماری مائیں، ہماری بہنیں نعوذ باللہ کسی ہندو سے شادی کر کے چل جاتی. کیوں؟ ان کے پاس دین کہیں نہیں. جائز ہے ہندو سے شادی کرنا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. جائز نہیں ہندو سے شادی کرنا، دین کا علم نہیں ہے، اس کے ساتھ بات نہیں ہو. ہندوؤں کا پلاننگ ہے، ہندوؤں کا ایک گروپ ہے، ان کی پلاننگ ہے ہماری مسلمان بچیوں کو وہ مرتد بنانا چاہتے ہیں. ہماری مسلمان بچیوں، آپ دیکھیں گے ابھی ریسنٹ دہلی کا ایک خبر ہے، شہبا نامی ایک عورت وہ چاہتی تھی کہ ہندو سے شادی کرے، اس کی خواہش غیر مسلم سے شادی کرے. شہبا نامی ایک عورت غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر ہندو تھا وہ. کیوں؟ اس کا صحیح نہیں. اگر ہماری بچیوں کو، اگر آپ رزلٹ دیکھیں گے کتنے ہندوستان میں جو لوگ مرتد ہوتے، کیونکہ علم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر جو ہے نا دین کا علم دیں گے وہ مرتد ہونے سے بچائیں گے. ایک واقعہ ہے جس پر 2 سال ولی ہو، کتنے سال ہے؟ جس پر 2 سال، اس سے 2 بیٹے، ایک ہندو کے ساتھ بھاگ ہوئی، ایک ہندو کے ساتھ. کیوں؟ دین کا علم نہیں. مسجد والوں نے کہا کہ مولوی صاحب وہ کبھی مسجد کو نہیں آتے، وہ کبھی مسجد کو نہیں آتے. اگر عورتیں مسجد کو نہیں آئے گی تو دین کا علم کہاں ملے گا؟ یہ مدرسے میں بچیاں پڑھتی، اس کے علاوہ جو عورتیں ہی یہاں، وہ کہاں سے ان کو علم ملے گا؟ مسجد کو آئیے، مدرسے کی مسجد ہے، جمعہ خطبہ ہوتا ہے، پروگرام چلتا، آئیے مسجد. اگر آپ مسجد کو آئیں گے عورتیں تو بھی ان کو دین کا علم ملے گا. دیکھیے ایک واقعہ آپ کو سامنے سناتا ہوں. عاتکہ رضی اللہ عنہ، نام کیا ہے صحابیہ کا؟ عاتکہ رضی اللہ عنہ. عاتکہ ان کو بولتے ہیں کہ شہداء کی بھی زوجۃ الشہداء بولتے ہیں. عاتکہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے شادی کرتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، جو ابو بکر کی بیٹی، عبداللہ سے شادی کرتے ہیں. اچھا ہم لوگ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں کیا کنڈیشن لگاتے ہیں؟ اچھا دیکھ لینا، یہ بولتے نا ہم لوگ. تو صحابیات کیا بولتے ہیں؟ عاتکہ رضی اللہ عنہ جب شادی کرتی ہیں عبداللہ سے، کہتے ہیں کہ عبداللہ میں آپ سے شادی کروں گی لیکن کنڈیشن. یہ عورت کہتی ہے، یہ صحابیہ کہتی ہے کہ ایک کنڈیشن ہے. کیا ہے؟ اللہ تمنعنی من الذهاب الى المساجد. اے عبداللہ شادی کے بعد بھی مسجد کو جاؤں گی، شادی کے بعد بھی جمعہ کے لیے مسجد کو جاؤں گی. آج کتنے ایسے گھرانا ہے اگر اپنی بیٹی کو وہاں دیں گے وہ لوگ مسجد کو نہیں بھیجیں گے. جب عورتیں مسجد کو نہیں آئیں گے تو دین کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا دین، یاد رکھیں نہیں ملے گا دین. عاتکہ رضی اللہ اسی کنڈیشن میں شادی کرتے ہیں. چند دنوں میں عبداللہ جو شہید ہو جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ جو نا اے عاتکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عاتکہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ مثل کا لا قوت. اے عمر آپ کی شخصیت اتنی بڑی ہے آپ کو نہیں بول سکتی. کیا بہت بڑی شخصیت، آپ کو نہیں بول سکتے. اچھا لیکن عاتکہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ آپ سے شادی کروں گی لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کیا کنڈیشن لگاتی ہو؟ شادی کے بعد بھی کہاں جاؤں گی؟ نہیں، مسجد کو جاؤں گی. آپ اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ دیجئے جہاں مسجد کو بھیجا جاتا ہے، جہاں بچوں کو مسجد کو. اگر عورت مسجد کو نہ آئیں گے ان کا توحید کا علم کہاں ملے گا؟ جمعہ میں بیان ہوتا ہے وہی سنیں گے، الحمدللہ سنت جائیں گے، ہو سکتا ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی، معلوم ہے شہادت نماز کی حالت میں ان کو شہادت دی جائے، بہت مل جاتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ عاتکہ رضی اللہ عنہ عدت گزارتے ہیں. عدت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام صاحب رسول، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اسی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت مل جاتی ہے. شہادت ملنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا نام ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام؟ عبداللہ. صحابیات کا نام یاد رکھو، صحابیات کا نام. آج لوگ یاد کریں صحابیات کا نام، کیوں؟ بچہ پیدا ہوتے کیا بولتے مطلب یونی کے نام پر، ایسا نام کوئی بھی نہیں رکھتا ایسا نام. کیونکہ صحابیات کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے.
صحابیات کا نام بھی عشر مبشرہ، جو صحابیات ان کا نام یاد ہو، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی. اب پہلے شوہر کون تھے ان کے؟ عبداللہ، وہ بھی شہید ہو گئے. دوسرے شوہر عمر، وہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من اراد الشہادہ فلیتزوج عاتکہ، جو شہادت چاہتا ہے وہ عاتکہ سے شادی کرے. اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا جو بھی عاتکہ وغیرہ سے شادی کرتا ہے اسے شہادت مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے شادی کر دیتے. چند دنوں کے بعد زبیر بن عوام ان کو بھی شہادت مل جاتی. پھر اس کے بعد آخری ہمارے نبی کے نواسے کون، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کون؟ حسن حسین رضی اللہ. آخر میں حسن رضی اللہ عنہ آ کر بولتے ہیں اے عاتکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. چند دنوں کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت مل جائے. لیکن یہاں جو واقعہ ہے عاتکہ رضی اللہ عنہ جس سے بھی شادی کرتے تو کنڈیشن کیا لگاتی ہیں؟ شادی کے بعد بھی کہاں جاؤں گی بھائی؟ مسجد کو جاؤں گی. یہ مدرسہ ہے اپنی جگہ. اس کے علاوہ جو 150 طالبات کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں ان کو دین کا علم کہاں سے ملے گا؟ یہی مسجد ہے. ماشاءاللہ اتنی اچھی مسجد ہے. آئیے جمعہ کو، کہاں سے عورتیں جمعہ کو نہیں آتی؟ آئیے جمعہ کو، کم از کم یہاں سے بھی آپ کو دین کا علم ملے گا. تو یہ چوتھی جو بات ہے. پانچویں جو بات ہے، خاص طور پر یہ جو مدرسہ ہے، اس مدرسے سے امت کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ جو امت ہے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ، یہی بچیاں امت میں توحید کو پیدا کریں. یہی بچیاں، جو طالبات، جو مدرسے کے جو پڑھنے وہ جو بچے ہیں، جو طلباء ہیں، یہی امت میں توحید کو پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیں گے توحید کو بیان دینے والے کون ہیں آپ کے مسجد میں؟ عالم ہیں. کہاں سے پڑھی؟ مدرسے سے. آپ کو توحید کا علم چاہتے ہیں تو مدرسہ کو قائم کرو. سب سے بڑا فائدہ ہے مدرسہ کا، توحید کا علم امت میں پہنچائے گا. آج لوگ توحید معلوم نہیں ہے توحید کیا. بہت کم لوگ ہیں جو توحید کا علم حاصل کرتے ہیں. بہت کم لوگ. اگر آپ سب کچھ کریں گے، آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو آپ جہنم میں داخل ہیں. صدقہ و خیرات، حج، روزہ سب کچھ رکھو، اگر توحید نہیں ہے تو جہنم میں. عبداللہ بن جدعان کافر صدقہ و خیرات کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھے اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بن جدعان صدقہ و خیرات کرتا تھا، کیا اسے جنت ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ کافر تھا، وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکا. توحید اگر نہیں تو کبھی آپ نعوذ باللہ جنت میں داخل نہیں ہو گیا. آج کے ماحول میں اگر آپ کو، آج ہمارے پاس علم نہیں ہے توحید. آج کا یہ جو ماحول ہے، کئی ایسے لوگ طلاق خلا کا مسئلہ دیکھ لیجیے. طلاق خلا ہوتا ہے، طلاق خلا نکاح ہوتا ہے مسجد میں، طلاق خلا ہوتا ہے کورٹ میں. آج لوگ کہاں جاتے؟ کورٹ کو جاتی طلاق خلا کے. جائز ہے؟ جائز ہے؟ شرک ہے. یاد رکھیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کو اپناتا ہے وہ مسلمان مشرک ہے. ہاں اختلاف شرک اصغر شرک اکبر، لیکن بعض علماء نے کہا کہ اس سے بچے. آج ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے چیز. ہم لوگ معلوم نہیں، شادی ہوئی سامنے والا کوئی ظلم کرے سیدھا جا کے کیس کرتا. کورٹ میں شوہر بیوی جاتے رہے، جائز نہیں ہے. یہ جو علم ہے توحید، یہ بھی توحید ہے جس سے ایک مسلمان کافر بن سکتا ہے اگر آپ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کو اپناتے ہیں. یہ امت پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس مدرسے کا توحید کا ہے. اگر آپ کے پاس توحید ہو، بلکہ امام لالکائی مشہور کتاب ہے امام لالکائی، ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ روتے ہوئے آ رہا ہے. پوچھتے ہیں کہ تم کیوں روتے؟ اس نے کہا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. پچھلی بات ہے، انسان اپنے رشتے داروں کی وفات پر کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. تو وہ بھی رونے لگا. تو امام لالکائی نے کہا کہ کیوں ہوتے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. امام لالکائی پوچھتے کیا وہ توحید پر تھے؟ کیا وہ توحید پرست تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو امام لالکائی نے کہا کہ اس وقت تو خوش ہونا چاہیے، جو توحید پر اس کی موت ہوتی ہے تو جنت میں داخل ہوگا انسان. توحید پر اس کی موت پر من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنی بڑی بات. یہ توحید کا علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہی مدرسے سے ملے گا. یہ جتنی مائیں ہیں، توحید کا علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ مدرسے سے. مدرسے کا سب سے بڑا فائدہ امت پر یہ ہے، ہر شخص، یہاں جتنے لوگ، جتنی عورتیں ہیں، ہر شخص کو توحید کا علم مدرسے کے بچیوں اور بچوں سے ملتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو مدرسہ جو اس کی حفاظت کیجیے، کیونکہ توحید کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس امت کا وہ ہے توحید ہے. اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے یہ مدرسہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
یہی مدرسہ ہے جہاں توحید کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا توحید ہم سیکھیں گے وقت پہ بیٹھ کر انشاءاللہ. جو بھی یہاں سے پڑھانا، جیسے کہ ماشاءاللہ ان کا جو ماحول ہے، کوئی عورت ہوتی ہے جو عالمہ جو معلمہ ہوتی ہے ماشاءاللہ ہفتے میں ایک مرتبہ پورے گھر میں بیٹھ کر تمام کو بیان دی، بڑی اچھی بات ہے. اگر اس طرح کئی عالمہ معلمہ اگر پیدا ہو جائیں گے ماشاءاللہ بیانات ہوتے رہیں گے، دین کا علم ملتا رہے گا. معلوم نہیں کہ کب کس کو ہدایت مل جائے، معلوم نہیں کب کس کو ہدایت مل جائے. تو اسی وجہ سے انسان خاص طور پر جو ہے نا توحید پر فوکس کرے، کیونکہ اگر یہ بچے توحید کو اس امت میں عام کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. یہ پوری قوم کی عزت اس وقت ہوگی جب توحید ہو گیا. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ روم کا نام کیا ہے، بچی، جیسا کہ یہ گاؤں کا، اگر اس گاؤں کی عزت اور مقام اگر آپ چاہتے ہو تو جو ہے توحید کا ہونا. یہ بچی جو گاؤں ہے، یہ جو ٹاؤن ہے، اگر آپ یہاں عزت چاہتے ہو تو توحید کا ہونا. یہ توحید آپ کو ملے گا یہ مدرسے سے، مدرسے سے ملے گا. توحید کے لیے انسان جتنا ہو سکے کوشش کرے. اگر توحید نہیں ہے نا تو آسمان کے، بلکہ جس طرح دیکھیں فروٹ مر گیا تھا، فروٹ مرنے کے بعد اللہ نے کہا فما بكت عليهم السماء، آسمان بھی نہیں ہوا. جب فروٹ مر گیا تو آسمان بھی نہیں ہوا، کیونکہ توحید پرست نہیں تھا. تو مفسرین نے فرمایا کہ اگر توحید پرست ہے اس کے مرنے کے بعد ایک آسمان بھی روتا ہے، آسمان بھی روتا ہے. بلکہ بعض مفسرین نے امام قرطبی وغیرہ ذکر کرتے ہیں جب حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی پورا آسمان لال ہو گیا تھا، وہ ایک رو رہا تھا آسمان، کیونکہ ایک توحید پرست کی وفات ہو گئی. یہی توحید کا مقام و مرتبہ ہے. آسمان کو بھی احساس ہے توحید. فروٹ مر گیا تو آسمان نہیں رویا. قرآن میں اللہ نے کہا توحید کو اپناؤ. یاد آپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اولاد بھی نہیں ہے تو آپ توحید پرست بن جاؤ، یہ آپ کے لیے کافی ہے. بس پڑھیں گے انشاءاللہ توحید پرست بنیں گے. کون سی دعا ہے توحید پرست بننے کی؟ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد رکھیے دعا وَجُنُوبُنِي، اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا دے. وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ دعا یاد رکھیے. ہم کو گانا یاد ہے، نعوذ باللہ، کیا پرانے گانا لوگ یاد رکھتے ہیں. نظم یاد ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں جانا ان کو نظم سکھاتے ہیں. اب یہ دعا سکھاؤ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور بھی کئی دعا حدیث میں لکھے اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. کتنی دعا ہے. دعا آپ کو کہاں ملے گی؟ ایک چھوٹی سی کتاب دعا کی، کوئی کتاب کو یاد ہے؟ حسن ہے موبائل میں، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے موبائل میں. جتنی مائیں یہاں ہیں اپنے موبائل میں حسن المسلم کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. صبح شام آپ پڑھتے رہیے انشاءاللہ. حسن المسلم بڑی عظیم کتاب یاد ہے. اگر آپ اس میں پڑھیں گے توحید کی دعائیں آپ کو اس میں ملے گی انشاءاللہ. یعنی کہ اس مدرسے کا سب سے بڑا فائدہ امت پر کیا ہے؟ توحید ہے. یاد رکھیں. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے، اگر آپ مدرسے کا فائدہ اگر آپ دیکھیں گے، صرف مدرسے کا فائدہ صرف مدرسے میں نہیں آتا، گھر میں بھی ہے اس کا فائدہ. مدرسے کا فائدہ گھر میں بھی ہے. اگر آپ کی بچی پڑھ کے گھر میں آتی ہے، آپ کا کوئی بچہ پڑھ کے گھر میں آتا ہے، کیا فائدہ ملے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے موقوفاً روایت ہے من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جو عالم دین ہے، فقد استدرجت النبوة بین جنبی غیر ان لا یوحى الیہ. گویا کہ اس کے گھر میں نبی جیسا ایک انسان ہے لیکن وہ نبی تو نہیں. لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک عالم ہے، گویا کہ نبی جیسا ایک انسان آپ کے گھر میں، کتنا بڑا فائدہ ہے اس مدرسے کا فائدہ. اگر کوئی بچی یا بچہ اگر آپ کے گھر میں آتے ہی دین کا علم حاصل کر کے، حدیث میں بتایا گیا گویا کہ آپ کے گھر میں نبی جیسا ایک انسان ہے، لیکن وہ نبی نہیں، کیونکہ نبی پر کیا نازل ہوتی ہے؟ وہی نازل ہوتی ہے، اس پر وہی نازل ہی ہوتی ہے. لیکن یہ نبی جیسا ایک انسان، اس میں گھر میں آپ کے گھر میں نبی جیسا ایک انسان آپ پسند کریں گے نا؟ ڈاکٹر پسند کریں گے، نبی جیسا انسان پسند کریں گے. لوگ کیا کریں؟ ڈاکٹر کیونکہ پیسہ ملتا ہے، پیسہ. لوگ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہے، میں آپ کو بتاؤں لوگوں کی سوچ ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، آئی ٹی کمپنی میں کام کرے گا، لاکھوں روپے کمائے گا. دیکھیے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں نہ تمہارے. رزق ہمارے ٹیلنٹ سے رزق نہیں آتا. یاد ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بھی مسلمان اپنے ٹیلنٹ سے رزق نہیں کماتا. جب آپ دیکھیں پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوگا، یہ بچہ لاکھوں روپے کا وارث بن جاتا ہے. بچہ کوئی محنت کی، بیٹا پیٹ میں ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے.
باپ کے لاکھوں روپے کا وارث کون بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے. بیٹا کوئی محنت کیا؟ نہیں. رزق کا تعلق آپ کے ٹیلنٹ سے نہیں آتا. اگر آپ بولیں گے میرے ٹیلنٹ سے رزق ہے، قارون کا کیا حال ہوگا؟ قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیته على علم عندي، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا. مفسرین نے فرمایا کہ قارون کے پاس بزنس کا ٹرک تھا اور تورات کے بارے میں جانتا تھا. قارون گھمنڈ کرتا تھا اپنے علم پر. قارون اللہ نے کہا دسا دیا زمین کو. کبھی بھی انسان اپنے ٹیلنٹ پہ گھمنڈ. آپ کے گھر کے بعض لوگ ایسے ہوئے، مجھے خود ایک شخص ملے، انہوں نے کہا کہ منصف میں میرے بیٹا کو عالم نہیں بنا. کیوں؟ عالموں کی تنخواہ 15-20 ہزار روپے ہوتی ہے. کہاں سے زندگی گزارے گا؟ کہاں سے؟ کئی ایسے لوگ ہیں انجینئر پڑھ کے ان کو جاب نہیں ہے، ان کو رزق دینے والا کون؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ، سب کو اللہ رزق دینے والا ہے. ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. انسان کا رزق مکمل ہونے کے بعد یہ ہماری موت آئے. آپ کبھی بھی مت سوچو میرا بیٹا عالم بن جائے گا، میری بیٹی عالم بن جائے گی، کیا کمائے گی؟ نہیں، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ. ایک ہوتا ہے کہ رزق میں برکت، وہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں دیتا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ایک عالم کو پیدا کرے. ہر مسلمان ہمارے گھر میں اگر عالم ہے تو کیا فضیلت ہے اس گھر میں؟ کس جیسا انسان ہے؟ بھی جیسا انسان. اب بھی پسند کریں گے نا انشاءاللہ. صرف سننا نہیں، یاد رکھیں، سننا نہیں، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو جناب عالم بناؤ. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، اس کا دور جو فائدہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا ہر فتنے سے. اگر آپ اپنے بچوں کو بنائیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے آج فطروں کا ماحول، مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے سر عام، یہ مسلمان ہے. ریزن کیا؟ مسلمان. اگر آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کی حفاظت کرے گا. دیکھو آپ، جیسا کہ ام جمیل پتھر لے کے مسجد میں داخل ہوتی ہے آپ سب کو مارنے کے لیے. ام جمیل کافرہ اور ابو لہب کی بیوی پتھر لے کے مسجد میں داخل ہوتی، لیکن مسجد میں آ گئی، لیکن کہیں بھی آپ سے نظر نہیں آئے. لیکن آپ کہاں بیٹھے تھے؟ مسجد میں بیٹھے تھے، لیکن اس کو نظر نہیں آئے. آ کر پھر باہر چل جاتی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہی پوچھتے اللہ کے نبی ام جمیل پتھر لے کے آئی آپ کو مارنے کے لیے، لیکن آپ نہیں تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تو یہاں تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. میرے اس کے دن اللہ نے پردہ ڈال دیا. جیسا کہ اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ حِجَابًا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، آپ کے درمیان کافروں کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا. کافر آپ کو نہیں دے گا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے بچوں کی عزت کی حفاظت کرے گا، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. آپ کے بچوں کی اللہ حفاظت کرے گا. آپ بھی اگر دین کا علم حاصل کریں گے، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ. کئی فائدے ہی آتے ہیں. مدرسے کا صرف مدرسہ کے حد تک نہیں، خود بچے پر فائدہ ہے، امت پر فائدہ ہے. کئی چیزیں جو ہے یہاں جو ہے فائدہ ہے. یعنی کہ میرا وقت جو ہے نا کم ہے. یعنی کہ آج کے جو درس کا جو خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے مدرسہ اللہ کی نعمت ہے. ہم اس کا شکر کیسا بتا لائیں گے؟ 3 طریقہ. زبان سے بولیں گے الحمدللہ، دل سے اسے مانیں گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے کیا کریں گے؟ مدرسے کی مدد کریں گے. جیسا کہ آپ میں کوئی الیکٹرک ہے، مدرسہ کا کام فری سے کریے. آپ کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن ہنر تو ہے نا، مدرسہ کا کام فری سے کیجیے. کوئی مدرسہ کا جو کام ہے جیسا بھی ہو سکے، 1 موٹا چاول 2 جیسا بھی ہو سکے مدرسہ کی مدد کیجیے. دوسری جو بات ہے کہ خیر امت کب بنے گا؟ آپ خیر امت کب بنیں گے؟ جب آپ لوگوں کو کس کی دعوت دیں گے؟ دین کی دعوت دیں گے. سب خیر امت نہیں، یاد رکھے. ہاں یہ کامن ہے، پورے خیر امت ہی، لیکن آپ خیر امت کب بنیں گے؟ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. گھر میں بیٹھو، کوئی غلط کرتا ہے بولو کہ بھائی غلط مت کرو، دین کی دعوت. ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں عالم تو نہیں، جب بھی اپنے دوستوں میں بیٹھے تو دین کی باتوں کو بتاتے ہیں. دین کی بات، یہ اچھا ماحول ہے. کتنا اچھا ماحول. اگر آپ بچوں کو دین کی باتیں بتائیں گے کتنی اچھی بات. گھر میں بیٹھ کر آپ یعنی کہ اپنے بچوں کو دین کا، اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے، اگر آپ عالم بھی نہیں، جو حدیث آپ کو معلوم ہے، جب آپ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں گراؤنڈ میں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، بولے کہ جھوٹ مت بولو، معلوم ہے شریعت میں جائز نہیں جھوٹ بولو، اتنا بولو. یعنی کہ دوسری جو بات ہے خیر امت، جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے آپ کا شمار خیر امت میں ہوگا. تیسری جو بات ہے کہ خاص طور پر آج کے ماحول میں دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے. آج کے ماحول میں کم از کم ہر گھر میں ایک عالم اور 2 عالم،
اللہ تعالیٰ میرے گھر میں ایک عالم بنا دے. کون دعا کرے؟ کون سے نبی دعا؟ زکریا علیہ السلام. ہم نے کبھی دعا کیا اس سے پہلے؟ نہیں دعا. بتاؤ تو اللہ کی قسم بہت کم لوگ یہ دعا کریں گے. ہم یہی دعا کریں میرا بیٹا اچھا آئی ٹی کمپنی میں کام, یہی ہم دعا کرتے ہیں. یہ دعا کریں. اسی وجہ سے علماء نے کہا, بعض علماء وغیرہ نے, کہ نماز کی حالت میں آپ دنیا کے بارے میں دعا مت مانگو, آخرت کے بارے میں دعا مانگو. آخرت کی بھلائی پر اللہ عذاب قبر سے بچا دے, اللہ دنیا میں خاص طور پر نماز کی حالت میں جائز ہے آپ کے لیے, لیکن افضل یہ ہے نماز کی حالت میں دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے اس کے بارے میں دعا مانگے گی نا انشاءاللہ. عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سب کچھ اللہ دیکھیے قبر کے سوالات کچھ نہیں, 3 تھے. چوتھا سوال پوچھیں گے فرشتے آپ کو کیسا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ, آپ کو کیسا معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ قرأت کتاب اللہ, میں نے قرآن پڑھا ہے. آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے قرآن کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھیں تو جواب کیسے دیں گے ہم لوگ؟ کہاں سے جواب دیں گے ہم لوگ؟ نعوذ باللہ, بعض لوگ بولتے ہیں قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ کون سی بات؟ اللہ نے قرآن ہمارے واسطے نازل کیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس قرآن کو آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنا عظیم قرآن ہے. یہی قرآن ہے اگر آپ نہیں پڑھیں گے, بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لولا ان یسر اللہ علی لسان الآدمیین, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس قرآن کو مشکل کر دے, لیکن اس قرآن کو اللہ نے آسان کیا. ہم سمجھ سکتے ہیں آسان سے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ چوتھی جو بات ہے کہ ہر انسان یہ دعا کرے, اللہ میرے گھر میں ایک عالم ہے, ایک بیٹا بیٹی کوئی نہ کوئی ایک عالم ہو جو اللہ سے آپ دعا کریں گے نا انشاءاللہ. جو مائیں وہ بھی دعا کرے. زکریا علیہ السلام کب دعا کرے, کس وقت دعا کرے زکریا علیہ السلام؟ تہجد میں, کیونکہ تہجد میں دعا قبول ہوتی. حدیث میں خود مشہور, ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله, تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے. ٹائم اگر لگائیں گے تو 3:30 کے بعد جاتا ہے. افضل جو وقت ہے تہجد, آخری جو وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے. هل من سائل فأعطيه, کوئی ہے پوچھنے والا, اللہ اس کی دعا قبول کرے. تو تہجد میں دعا کرو, تہجد میں اٹھ کے دعا, تہجد پڑھنے کی عادت ہے انشاءاللہ. یہ جو چیز ہے. اس کے بعد مدرسے کا جو خاص جو بچے مدرسے میں جو پڑھتے ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. جو بھی دین کا علم حاصل کرتا ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. ان کے لیے کیا راستہ آسان ہو جاتا ہے؟ کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. آپ اپنی بیٹی کو جنت کا راستہ آسان ہونا پسند کریں گے نا, تو جماؤ مدرسے, اپنے بچوں کو جماؤ مدارس میں. اگر آپ یہ چاہتے کہ اپنا بیٹا جنت میں داخل ہو تو چلو, ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنا بیٹا ڈاکٹر بننا ہے, بناؤ جو بھی ہے بناؤ, لیکن ساتھ میں دین ہونا چاہیے. ساتھ میں ایک مسلمان کے اندر دین ہونا چاہیے. اسی طرح عورتیں اپنا تعلق ہمیشہ مسجد میں رکھے آتی. شادی کے بعد بھی عورتیں مسجد کو آئے تاکہ دین کا علم حاصل کریں. تو آج لوگ مسجد کہیں سے مساجد تو نہیں ہے وہاں عورتوں کے لیے, جہاں مسجد کا انتظام ہے عورتوں کے لیے وہاں آئیے. یہ تو بات ہے کہ عورتیں مسجد کو آ سکتی ہے نہیں, یہ سب اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. حدیث سنا کے دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اے لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استأذنكم نساؤكم بالليل فأذنوا لهن, اگر رات میں بھی اگر کوئی عورت مسجد جانے کی اجازت مانگتی ہے شوہر اس کو اجازت دے. حدیث میں آتا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ عورت مسجد کو آئے گی, مسجد کو آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں مسجد کو آؤ, تبھی تو ان کو علم ملے گا. کتنی ایسے عورتیں جو مسجد کو نہیں آتی, ان کو علم ہی نہیں یاد رکھتی, دین کا علم نہیں. بیٹا گانا سنتا ہے, کچھ بھی اثر نہیں ہوتا, کچھ بھی اثر نہیں ہو. یہ ہماری تربیت میں کمی یاد رکھیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس علم ہو, بولے کہ بیٹا تم گانا مت سنو. منافق کسے بولتے معلوم ہے؟ کسے بولتے منافق؟ کہاں ہوگا منافق؟ جہنم کے نیچے. ان المنافقین جہنم کے سب سے نیچے گئے. اچھا یہ منافق جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا 1 سال 2 سال, منافق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کب سے ہمارے دل میں منافق شروع ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی کہ الغنى ينبت النفاق في القلب. جس طرح درخت میں آپ زمین میں پانی ڈالے تو کیا نکلتا ہے؟ پودا نکلتا ہے.
تو اس طرح اگر آپ گانا سنیں گے آپ کے دل میں نفاق پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ اب لوگ ہیڈ فون ڈال کے بڑے آسانی سے لوگ سنتے ہیں. یہی گانا ہے تو آپ کو منافق بناتا ہے. یہی منافق ہے. آپ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک، جہنم کے سب سے نیچے گئے ہو. یہ منافق اعتقادی ایک مسئلہ، لیکن انسان جتنا ہو سکے جو ہے نا اپنے بچوں کو عالم بنائے اور اپنے خود مسجد کو آئے، تبھی ان کے پاس علم ہوگا، تبھی ان کے پاس علم ہوگا. اسی طرح خاص طور پر اگر کوئی گھر میں ایک عالم ہے تو اس گھر میں کون ہے؟ نبی جیسا ایک انسان پسند کریں گے نا انشاءاللہ. نبی جیسا انسان اگر آپ کے گھر میں ہو تو کون پسند نہیں کرے؟ کب ہوگا نبی جیسا انسان وہ بچہ؟ جب دین کا علم حاصل کرے. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے کہ دین کا علم اگر آپ حاصل کریں گے دنیا میں بھی اس کے کئی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ امام قرطبی کا مشہور واقعہ ہے جو تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، امام قرطبی جو ہے ایک مرتبہ اندلس میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. دشمن قتل کرنے کے لیے آتا ہے، دشمن ان کے گھر میں قتل کرنے کے لیے آتا ہے. تو امام قرطبی دیکھتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آتا ہے. اسی طرح امام قرطبی جو ہے نا گھر کے کنارے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں وہاں بھاگنے لگتے ہیں. پھر امام قرطبی مفسر ہے، وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. پھر دشمن آ کے پھر باہر چل جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ امام قرطبی دشمن آپ کے گھر میں آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں. تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اللہ کا فرمان ہے جو بھی قرآن پڑھے گا اللہ اس کے درمیان، دشمن کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا. دشمن آپ کو نہیں دیکھے گا، دشمن آپ کو نہیں دیکھے. دین کا علم اگر آپ حاصل کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. یہ جو مدرسہ ہے اللہ جو بھی مدرسے کو چلاتے ہیں اللہ ان کے اندر اخلاص دے اور ہمیشہ ہمیشہ اس مدرسے کو اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ تحریر سے یہاں کے ذمہ داران کے بھی تحریر سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا. جن لوگوں نے پروگرام منعقد کیا اللہ ان کے علم میں مال میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.